بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع انہ عالم الناس بعد رسول اللہ فیکون هو الامام اول فالوجوہ۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد علی ابن ابی طالب ہی امام ہیں، تو ان کے امام ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ 3 دلیلیں ہم نے کل پڑھی۔ چوتھی دلیل کہ علی ابن ابی طالب ہی امام ہیں، وہ دلیل ہے کہ وہ بعد رسول اللہ اعلم الناس، رسول کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں جو علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم ہو، اعلم الناس، اور جو عالم الناس ہوگا امام بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ پھر ایک دعویٰ آ گیا امامیہ کی طرف سے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ علی اعلم الناس۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ علی ہی اعلم الناس؟ اب اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس بھائی کو بلا لے واپس۔ کیا نام ہے تیرا؟ ہاں، تھوڑی دیر میری بات ہی سننا۔ عالم الناس، علی کے عالم الناس ہونے پر کیا دلیل ہے؟ جواب فرماتے ہیں علی ذہین ترین انسان، علی فتین ترین انسان، علی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلم کرنے، ان سے سیکھنے میں حریص، اور ان کا وہ جملہ مشہور ہے علمنی رسول اللہ زکن زکا الی آخری۔ خوب، ہر وقت وہ اسی فکر میں کہ پیغمبر اکرم سے زیادہ علوم الہیہ کو حاصل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ خوب، دوسری، جتنے بھی صحابہ کرام تھے یا صحابہ کے بعد تابعین تھے، سب لوگ زندگی کے مختلف مقامات پر مختلف مسائل کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کر دیتے۔ انہوں نے زندگی میں کسی صحابی یا تابعی کی طرف رجوع نہ کیا، سب اس کی طرف رجوع کرتے تھے، انہوں نے کبھی کسی کی طرف۔ تیسری دلیل ہماری یہ ہے عالم ہونے پر، آپ جس علم اور فن کو ہاتھ لگائیں گے، جس علم اور فن کی ابتدا کے حوالے سے آپ تحقیق کریں گے، ہر علم و فن کی ابتدا آپ کو علی ابن ابی طالب سے ملے گی۔ یعنی جو لوگ بھی جس علم میں کمال مہارت رکھتے ہیں، وہ علم کلام ہو، وہ علم فقہ ہو، وہ قضاوت ہو، کوئی بھی ہو، جس علم میں جو بھی آپ کو بڑے سے بڑا ماہر ترین انسان نظر آئے گا، بالآخر اس کا منبع، اس کی اصل، اس کی بنیاد وہ جا کر علی ابن ابی طالب پر منتہی ہوگی۔ اگر وہ عالم الناس نہ تھی تو ان سب کی بنیاد وہاں سے کیسے؟ پھر کوئی اور ہوتا، وہاں تو کوئی اور نظر نہیں آ رہا۔ خوب، اور بھی چیزیں ترجمے کی ہیں، کوئی خاص بحث نہیں ہے۔ الرابع، چوتھی دلیل، توجہ کے ساتھ آگا، چوتھی دلیل کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
علی ابن ابی طالب ہی امام حق ہیں، ان کے حق ہونے پر چوتھی دلیل ہماری یہ ہے انہ اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اعلم الناس، کوئی ان سے بڑا عالم فیکون هو الامام، پس جو عالم الناس ہے امام بھی۔ اما الاول، اول سے مراد کیا؟ جو پہلی بات ہم نے کی کہ وہ عالم الناس ہیں، کیسے آپ ثابت کریں گے کہ وہ عالم الناس؟ جواب کئی طریقوں سے ہم ثابت کر کے دیتے ہیں کہ علی عالم الناس۔ نمبر 1، انہ کانا شدید الحدث والذکاء، علی ابن ابی طالب انتہائی ذہین، سریع الفہم، جس کو آپ کہتے ہیں نا جلدی بات کو سمجھ جانے والا، ٹھیک ہے جی، جیسے بعض لوگوں کو بابد شرائط تک سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، تو ہو سکتا ہے سمجھانے والے کا قصور ہو۔ انہ کانا شدید الحدث والذکاء والحرص علی التعلم، اور وہ تعلم سیکھنے پر، سیکھنے لوگوں سے نہیں سیکھتے تھے، یعنی نبی سے علم کے حصول پر حریص، کے ہر لمحہ اس میں گزرتا کہ علوم الہیہ میں سے کوئی اور حاصل جائے۔ خوب، وَالدَّائِمِ الْمُصَاحِبَةِ لِلرَّسُولِ، اور ہمیشہ دائم المصاحبہ، ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ الذی هو الکامل المطلق بعد اللہ، اور او بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کو کامل کہا جاتا ہے تو وہ ذات نبی ہے، من جمیع جہات، بعد از خدا کامل ذات نبی کی ذات ہے۔ کانا شدید المحبت لہ، علی عاشق نبی تھے، ان کو لہو یعنی نبی سے شدید محبت۔ والحرص علی تعلیم، اور ہر وقت وہ چاہتے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی علوم الہیہ سے دیتے رہیں۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا اتَّفَقَ هَذَا الشَّخْص، جب بندہ کائنات کا ذہین ترین بھی ہو، فتین ترین بھی ہو، سریع الفہم بھی ہو، سیکھنے کا حریص بھی ہو، اللہ کے بعد کامل ترین ذات کے ساتھ ہر وقت رہتا ہو، ہر وقت سیکھتا ہو، شدید محبت ہو، جب ایسا ہو واجب ان یکونا اعلم من کل احد، تو ضروری ہے کہ پھر وہ ہر ایک سے عالم ہو۔ بعد ذالک المعلم، جب معلم ایسا ہو، اور معلم نبی جیسا، متعلم علی جیسا، وہ پھر وہ کیسے عالم نہ ہو؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسری دلیل کہ علی عالم الناس کیوں ہیں، وہ یہ ہے کہ ان اکابر العلماء من الصحابہ، بعض صحابہ تھے جو خالی روٹیاں پھاڑنے والے، ان کا کام تھا بس کھاؤ پیو اور سو جاؤ، لیکن بعض علماء، سبحان اللہ، ہاں جی، جو علماء صحابہ میں سے یا بعد میں تابعین میں سے، ہم نے دیکھا یرجعون الیہ فی الوقائع، مختلف معاملات، حوادث، وقائع میں وہ علی ابن ابی طالب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اچھا، کون سے وقائع؟ الذی تعرض لہم، جو ان کو پیش آتے تھے۔ وَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ، جو علی کہتے تھے، یأخذون اسی پر عمل کرتے تھے۔ وَيَرْجِعُونَ عَنْ اجْتِهَادِهِمْ، جو خود ان کا اپنا استنباط ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔
اچھا ہم نے تو سمجھا تھا اس کا جواب یہ ہے، لیکن نہ وہ، اور آپ نے خلیفہ دوم کے وہ جو الفاظ ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ فرمایا کہ لولا علی لہلک العمر. وہ کیا تھا؟ اپنے اجتہاد سے ہٹنا تھا، کہ جو انہوں نے سمجھا تھا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، اس کو چھوڑ دیا اپنے استنباط کو اور قول علی پر عمل کیا. ذالک بین فی کتب التواریخ، فرماتے ہیں آپ کتب تاریخ و سیرت کو پڑھیں تو یہ ساری چیزیں واضح اور کلیئر آپ کو وہاں مل جائیں. خوب، تیسری دلیل الثالث علی عالم الناس. دلیل ان ارباب الفنون فی العلوم کلہم یرجعون الیہ. جس علم اور جس فن کے جس بھی ماہر کو دیکھیں گے سارے اپنے علوم و فنون میں رجوع علی ابن ابی طالب کی طرف کرتے تھے. کیسے؟ فرماتے ہیں ایک دو کی مثال لے لیں، باقی آپ آج کے دور کو چھوڑیں، اس زمانے کو بھی. مثلا فَإِنَّ أَصْحَابَ التَّفْسِيرِ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِ ابن عباس. جتنے مفسرین ہیں اس دن سے لے کر آج تک علم تفسیر میں سارے ابن عباس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ابن عباس علی علیہ السلام کے شاگرد تھے. تو ظاہر ہے جب یہ جس شاگرد سے لیں گے تو یقیناً وہ شاگرد بھی تو اپنے کسی استاد سے لیتا ہے. جس سے سب لیتے ہیں امیر المومنین اس کے بھی استاد. وَهُوَ كَانَ أَحَدُ تَلَامِذَتِهِ حَتَّى قال، ابن عباس نے خود یہ بات کہی. کون سی؟ کہ انہو شرح لی فی بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ علی ابن ابی طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی میرے لیے شرح فرمائی. من اول اللیل الی آخر، ابتدائے شب سے آخر تک پوری رات فقط بائے بسم اللہ کی تفسیر بیان فرماتے رہے. شرح یہ شاگرد کہہ رہا ہے. خوب، اسی طرح ارباب الکلام، جو علم کلام کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ اس میں بھی یرجعون الیہ، وہ رجوع کرتے تھے علی ابن ابی. اگر وہ عالم نہیں تھے تو یہ پھر کس بنیاد پر ان کی طرف رجوع کرتے تھے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، مثلا ایک دو مثالیں دے رہے ہیں. مثلا اما المعتزلہ، معتزلہ فرقہ کے لوگ، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِي علی الجبائی، ان کا سارا محور اور ان کا مرکز وہ ابو علی جبائی ہے. هُوَ يَرْجِعُ فِي الْعِلْمِ إِلَىٰ أَبِي ہاشم بن محمد ابن حنفیہ، وہ اپنی ساری معلومات لیتا ہے محمد بن حنفیہ. کون ہے؟ فرماتے ہیں یرجع الی ابی، وہ اپنے باپ سے لیتا ہے، انہی کا فرزند ہے. تو بھی محور اور مرکز ان کی ذات بن. خوب، اسی طرح علم کلام میں اما الاشاعرہ فلأنہم یرجعون الی ابی الحسن الاشعری، وہ اپنا مرکز اور محور علم کلام میں جانتے ہیں ابو الحسن اشعری کے نظریات کو، کہ جو اس کا نظریہ ہے ہمارا. ہوا تلمیذ ابی علی جبائی، ابو الحسن اشعری یہ شاگرد ہے ابو علی جبائی کا، اور ابو علی جبائی شاگرد ہے محمد ابن حنفیہ کا، اور وہ شاگرد ہے اپنے باپ کا. بات پھر بھی جا کر وہیں پہنچی. اما الامامیہ، جو امامیہ ہیں، فرجوعہم الیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد از نبی ہر چیز میں، ہر مسئلے، ہر فن میں ان کا رجوع، ان کا علی کی طرف رجوع کرنا کوئی محتاج ہے دلیل نہیں ہے.
اگلی بات بہت پیاری، اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ باب اشر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ توجہ کے ساتھ، لو لم یکن الا کلامہ فی نہج البلاغہ، کوئی کتاب ہمارے پاس اور نہ ہو سوائے نہج البلاغہ کے، ہر علم ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے۔ علم کلام کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، فصاحت و بلاغت بھی یہیں سے حل ہو جاتی ہے، نحو کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، ادب کے مسائل بھی۔ جملہ بہت پیارا ہے، لو لم یکن کلامہ، لو لم یکن الا کلامہ فی نہج البلاغہ، کچھ بھی اور نہ ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے فرامین جو نہج البلاغہ یا دیگر مقامات پر موجود ہیں، الذی کرر فیہ المباحث الالہیہ، کہ جس میں امیر المومنین نے ان مباحث کو بیان فرمایا جو مباحث توحید ہے، مباحث نبوت، عدل، مباحث الہیہ، فی التوحید والعدل والقضاء والقدر وکیفیت سلوک ومراتب المعارف الحقہ، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیز، حتیٰ کہ وقواعد الخطابہ وقوانین الفصاحت وغیر ذالک من الفنون، یہ جتنی چیزیں ہیں کچھ اور نہ ہو صرف کلام علی جو نہج البلاغہ اور چند دیگر مقامات پر ہے، لکان فیہ غنیا، یہی مغنی کنندہ، یعنی دوسری چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز کر دینے والی ہے۔ کس کے لیے؟ للمعتبر، ہر بندے کو نہیں، اس کو جو معتبر، جو اس کو سمجھنے والا ہوگا۔ اعتبار کا معنی یہ لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا جی، درک کرنے والا ہوگا۔ وَعِبْرَةً لِلْمُتَفَكِّرِ، اور جو فکر کرے گا اس کے لیے۔ اما ارباب الفقہ، اچھا علم فقہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں، فرماتے ہیں کوئی جتنا بڑا فقیہ کائنات کا کیوں نہ ہو، تھے، ہیں یا ہوں گے، فقہ میں بھی بالآخر جو حیثیت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہی نہیں۔ اچھا، اما ارباب الفقہ فرجوع رؤساء المجتہدین من الفرق الی تلامذتہ، بڑے بڑے فقیہ جتنے بھی گزرے، جس مکتب کے بھی ہیں، وہ سارے شاگردان مکتب علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے شاگردوں سے لیتے تھے، اور آج تک بھی یہی چل رہا ہے۔ خوب، اب آپ کہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، تو جو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں بالواسطہ وہ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں، الاخر مشہور۔ وَفَتَاوِيهِ الْعَجِيبَةِ فِي الْفِقْهِ مَذْكُورَةٌ فِي مثلاً كَحُكْمِهِ فِي قَضِيَّةِ الْحَالِفِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَيْدَ عَبْدِهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِبَدْنِهِ وَحُكْمُهُ فِي قَضِيَّةِ صَاحِبِ، یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کے دو فیصلوں کی طرف۔ ایک بندے نے اپنے غلام کو قیدی بنایا ہوا تھا زنجیر ڈال کے، اور قسم اٹھائی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کے برابر میں اس کو صدقہ نہیں کروں گا۔ تو مختلف لوگوں سے گیا، اب کیسے اس کی جان چھڑے، کیوں؟ چونکہ اسی قسم ہے کہ ان کے برابر صدقہ دے گا تو اس نے اس کے وہ زنجیر وغیرہ کھولنے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کسی سے حل نہ ہوا۔ پھر وہ جاتے ہیں امیر المومنین کی طرف۔ پھر ایک وہ لمبا واقعہ ہے، آج ٹائم نہیں ہے، کل آپ مجھے یاد کرانا، میں آپ کو پورا سناؤں گا۔ اور اسی طرح پھر ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ دو بندے روٹیاں کھا رہے تھے، ایک کی 3 تھی ایک کی 5 تھیں، اور درمیان میں فرق کرو، ایک تیسرا بندہ آ گیا جس نے مل کر کھائیں، پھر اس نے 8 درہم دیے، وہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ یہ دونوں فیصلے انشاءاللہ کل آپ مجھے یاد آپ نے کرانا ہے، یہ تفصیل سے سناؤں گا۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ